اهدنا الصراط المستقيم. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس راستے پر ہیں جو راستہ سیدھا ہے، اور نیز یہ اللہ کی کلام ہے، بندے کی بنائی کلام نہیں لی. کیوں اتاری اللہ نے؟ لِتُنذِرَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تو ڈرائے قوم کو جس قوم کو نہیں ڈرائے گا ان کے باپ دادوں کو، آج تک ان کو کسی نے ڈرایا نہیں تھا. وَهُمْ غَافِلُونَ، بس وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہیں، اب تک ان کو کسی نے سمجھایا نہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ زجر، البتہ تحقیق ثابت ہو چکی ہے بات اکثروں پر، یعنی اکثر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ لا یؤمنون لا یؤمنون، یہ لوگ مانے کہ ہم لا یؤمنون بیان اس کا قول کا. وہ قول کیا ہے؟ یہ لوگ مانیں گے نہیں. کیوں نہ مانیں گے؟ میں نے کہا انا جہلنا، یہ علت ہے، دلیل ہے ما قبل کی. کیوں نہ مانیں گے؟ انا جہلنا بھی آلہ کے ونالن فیلذرہم مقبحون، ہم نے کر دیے ان کی گردنوں میں آگ، فیلذکانے پس یہ ان کی ہوڑیوں پر تک ہے، گٹھیوں تک ہم قہون پہ یوں چکی ہوئی ہے. جو ہوتا ہے لڑائی کے وقت دشمن کو یوں ڈال دیتے ہیں، جو تو یوں پر پڑے رہتے ہیں، چہرہ اوپر ہوتا ہے نیچے دیکھ نہیں سکتا. مراد کیا ہے؟ جی ہاں، بات کیا ہے؟ یہ حالت یہ ہے کہ اس نوبت میں جا پہنچے ہیں کہ یہ اب سمجھنے کے قابل نہیں رہے. ان کی فطرت اتنی معوف اور گندی ہو چکی ہے، انہوں نے پیغمبر کا انکار کرتے کرتے اور مخالفت کرتے کرتے اس نوبت میں جا پہنچی ہیں کہ یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے. جعلنا من بین ایدیہم سدا، ان کے آگے بھی ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے. مراد کیا ہے؟ سمجھنے سے آگے ہو چکے ہیں. یہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے اضافہ جو ہے اللہ نے اپنا کی ہے، یعنی خالق کیونکہ اللہ ہے، قصب تو انسان نے کیا ہے، غلطی اور خرابی ان کی طرف سے ہوئی ہے. یہ خرابیاں کرتے رہے، نہ ماننے کے بعد انکار کرتے رہے، انکار کرتے کرتے نوبت وہیں جا رسی کہ اب یہ کیا دیوار آگے پیچھے ہے. مراد کنایا ہے، مراد کہ ہر طرف سے ان کی فطرت گندی ہو چکی ہے. نہیں یہ سمجھنے کی یہ کنایا ہے، کوئی صورت ان کے سمجھنے کی نہیں رہی. فاغشیناہم، ان کو ہم نے ڈھانپ لیا ہے. فہم لا یبصرون، حق دیکھنے سے بھی دور ہو چکے ہیں. وسواء علیہم، برابر ان لوگوں پر میرے پیغمبر تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا، لا یؤمنون ماننے والے نہیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مورد جباریت نیچے آ چکے ہیں، ان کی فطرت اتنی معوف اور گندی ہو چکی ہے کہ ایمان لانے کے قابل نہیں رہے. نماتن رہا، ہاں بے شک بشارت، بے شک نماتن ضرور، بے شک ڈراتا ہے تم لوگوں کو ڈرا جو اتباع کرتے میرے مسئلے کی، جو یہ میرا ذکر قرآن جو ہے اس کی اتباع تو کرے، پیروی تو کرے. وہ خشی الرحمان بالغیب، ڈرے اللہ سے باوجود دیکھنے کے. ان لوگ ان کی خوشخبری دیجیے مغفرت کے ساتھ، کبیر کے ساتھ، کریم کے بڑے کے ساتھ. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم لکھ رہے زندہ کریں گے مردوں کو، یعنی ہم ان کے سارے مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے کیا ہے، یعنی کہ ہر عمل کو ہم لکھ رہے ہیں، لکھ چکے ہیں. وَآثَارُهُمْ، ان کے سارے اعمال کو بھی جو ان کے حالات ہیں. مراد کیا ہے؟ ان کے سارے اعمال پوری ہم نے نگاہ میں رکھی ہوئی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز ہم نے گھر میں لے لیا ہے. فی امام مبین، ایک بہت بڑے دفتر میں، جس دفتر میں ان کی ہر چیز محفوظ پڑی ہوئی ہے. مراد کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا ڈراوا ہے. مراد کیا ہے؟ ہم مردوں کو زندہ بھی کرنے والے ہیں. ہمارے دفتر میں ان کے ہر عمل پورے کی پورا محفوظ ہے. اگر آج نہیں مان رہے تو نب صحیح، ہم ان کو پوری نگرانی کر رہے ہیں. مراد کیا ہے؟ یہ ہم سے بچ کر جا نہیں سکتے. ہمارے پاس ان کی پوری ہمارے دفتر میں ان کا ہر عمل محفوظ پڑا ہوا ہے. دیکھ رہی لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈراوا ہے. آگے وزر لہم مثل صحابر کریز جال مسلم، یہ تخویف دنیا بھی آؤ جنہوں نے نہیں مانا ان کو اتنا تو کہو، ظالموں کا حال تو سنو. جن لوگوں نے ہمارے مسئلے کو نہیں مانا تھا، وہ مسئلہ جو آ رہا ہے وہ بھی آ جائے گا.
اب انہوں نے مانا جنہوں نے ان کا حال بھی دیکھ لیجیے تاکہ تمہیں معلوم جن لوگوں نے ہمارے اس مسئلے کی محاربت کی تھی ان کا حال دیکھیے کیا حال رہا. وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ، بیان کرے میرے پیغمبر کے لیے ایک مثال قریہ والوں کی، اس بستی والوں کی جن کے بعد ہمارے آئے تھے پیغمبر. اس نے حسین لکھا ہے یہ مقام اجابت دعا کا، دعا کی قبولیت کا. بہرحال اور کیا قبولیت کے لیے آدمی زیادہ دعا ایمان کے خدا فطر اس سے محفوظ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ لے جائے. تو بہرحال تو اب یہ دیکھا ہے آؤ لیکن ان کا حال بھی سن بستی والوں کا جن اللہ کے ماں سوا کئی شفیع غالب بنا کر ان کو حاجت میں پکار رہے تھے. تو ان کا حال سنیے کہ کیا ان کے حالات گزرے ہیں تاکہ ان سے کچھ سبق سیکھو، کہیں تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. بہرحال پہلی چیز وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ جب آئے ان کے بعد ہمارے پیغمبر اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے بھیجے ان کی طرف پہلے دو آدمی. اس بستی والوں کو انطاکیہ والوں کے بعد دو آدمی گئے. مفسرین لکھتے ہیں اور اکثر متأخرین اسی بات پر ہے ان کو عیسی علیہ السلام نے بھیجا تھا. یحییٰ، یونس، شمعون تین کے نام تھے. یہ تینوں گئے یہ پہلے دو تین گئے اور انطاکیہ ان کے گاؤں کا نام تھا بستی کا. اکثر اس بستی والوں نے پہلے ایمان قبول نہ کیا، پھر تیسرا اللہ نے بھیج دیا، کوئی معجزات بھی دیے. جو باقی رہ گئے جوان کا مان گئے، باقی رہ گئے ان کو مر گئے. ایک ہی آدمی ایمان لایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ہلاک ہو گئے. آگے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ خود رسول تھے، عیسی علیہ السلام نے نہیں بھیجا تھا ان کو. عیسی علیہ السلام نے نہیں بھیجا، خود اللہ کے پیغمبر تھے. صادق، صدوق، شلوم ان کے نام تھے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے. قرآن پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہرحال کہ آیا یہ خود مستقل ہیں. متول وغیرہ میں تم نے پڑھا ہوگا، وہاں لکھتے ہیں لوگ کہ عیسی علیہ السلام ان کو بھیجا تھا. آپ دیکھ لیے. ہاں جی ادھر صلی اللہ علیہ وسلم وکذبوہما، دو گئے انہوں نے چھڑا دی ان کو. فاضلنا بسارس، ہم نے اس کو تائید دی ساتھ تیسرے کے، یعنی دو کے تیسرے بھیجے. فقال انا علیکم مرسلون، انہیں کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں. قالوا ما اللہ بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر بندے ہماری مانن، یعنی پیغمبر نہیں ہو. وما انزل الرحمن من شیء، خدا نے کوئی چیز اتاری. ان اللہ تکذبون، نہیں ہو مگر جھوٹے ہو. یہ عبارت جو قرآن پاک کی ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ خود رسول معلوم ہوتے ہیں. عیسی علیہ السلام کے بھیجو یہ قاصد نہیں ہے. ایک تو ہے نا عیسی علیہ السلام کے بھیجو یہ قاصد ہے، ایک یہ کہ نہیں خود یہ اللہ کے پیغمبر معلوم ہوتا ہے. یہ بھارت الفاظ ایسے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں مرسلون، وہ کہتے ہیں تم بشر ہو پیغمبر نہیں ہو، تمہارے پیغمبر ہی تو ہے. یہ الفاظ اتنے آئے انبیاء کے ساتھ پیش آئے ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ انطاکیہ کا اشارہ ہے کو بعض کہتے ہیں کہ انطاکیہ کا وہ اشارہ جس کو عیسی علیہ السلام نے اپنے ایمان لائے تھے وہ انطاکیہ والے لوگ. اس لیے یہ کوئی اور بستی ہونی چاہیے جن کو کفر کے جو تباہ برباد ہو گئے تھے. کچھ بھی ہو بہرحال شار پر گزار اندار نہیں ہے. حق بات یہی ہے کہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود پیغمبر تھے اور خود ہی اپنے اللہ کی طرف سے پیغمبر ہو کر گئے اس بستی میں کہنے کے لیے. قوم نے ان کی بات کوئی نہ مانی. اب دیکھیے مان الرحمن من شیء، تم اللہ نے کوئی چیز اتاری، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. قالوا ربنا انا الیکم لمرسلون، رب ہمارا خوب جانتا ہے کہ ہم تمہارے تو بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، یہاں پر مگر حق کا پہنچانا ہے ظاہر پر. مراد کیا ہے جی؟ یعنی وہ تمہارا ایک بڑا متول میں کہ جتنا انکار ہوتا جاتا اتنی تاکید ہوتی جاتی ہے، انکار بڑھتا جاتا تاکید بھی بڑھتی جاتی ہے. وہ متول کی مسئلہ جو پڑھ لیا ہوگا. قالوا، انہوں نے کہا، قوم نے یہ کہا، انا تطیرنا بکم، اے انبیاء تم اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو، ہم تو تمہاری وجہ سے اپنے حالات گندے دیکھ رہے ہیں. تم آئے ہو بےدموں کی جماعت، بےدم ہو، گستاخ ہو، اولیاء کرام وغیرہ سے روکتے ہو ولیوں کو پکارنے سے،
اس لیے ہمارے حالات بھی گندے ہو چکے ہیں. لئن لم تنتهوا اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم تمہیں پتھر سے مروا ڈالیں گے اور یہ وسرنگ من عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری طرف سے بہت بڑا عذاب دردناک. قالوا طائرکم معکم انہوں نے کہا اس کی حالت ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ ہی ہے تم خود شرک میں مبتلا ہو خدا کی نافرمانی تمہارے اندر ہو رہی ہے خدا تمہیں پکڑتا جا رہا ہے. ان ذکرتم شرط ہے جزا بازو ہے ان ذکرتم آیا تم نصیحت بھی اگر دیے گئے پھر بھی تم نہ مانو گے یعنی منہ موڑو گے پھر بھی اعراض کرو گے. ان ذکرتم اعرضتم آیا تم بھی پھر بھی جب نصیحت دیے گئے اعراض کرو گے. مراد کیا ہے کہ جتنی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے ظالمو اتنے تمہیں اعراض کرتے جاتے ہو. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو ہو بہت ہی انصراف کرنے والے زیادتی کرنے والے. آگے وجہ بس حاصل یہ نکلا شہر کے لوگ مخالفت پر تلے ہوئے تھے ہوتے ہوتے ایک شخص نے دل اس کی طبیعت میں آ گیا بھائی مسئلہ تو سچا ہے یہ کہتے ہیں لوہار تھا کوئی کیا ترخان تھا حبیب نجار. اب وجہ میں نصر مدنی رضی صاحب شہر کے اوپر حصے طرف ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر کہا بھائی میری رائے یہ ہے یا قومی طویل مرسلی رسول معلوم ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے بات ماننی چاہیے. اتبعوا اللہ یسوع الجرا قوم معتدون پیروی کرو اسی ذات کی جو تم لوگ تم سے کوئی چندہ بھی نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ معلوم ہوتے ہیں کوئی ان میں برائی بھی معلوم نہیں ہوتی ان کی بات ماننی چاہیے. یہ شخص مان گیا ایمان لے آیا وما لی الا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون کیا ہے میرے لیے میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی طرح تم ہی لٹائے جاؤ گے. یہ بات کہتا ہے متول والا کہ یہاں کہنا چاہیے تھا مال لیا تو کہہ دیے مال لکم تو اشارہ ہے کہ گوئے کہ ان کو رغبت دلا رہا ہے جو مجھے محبوب ہے تم بھی وہی چیز رکھو. اتنی کرنے کی بات ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ کہ مالیہ میں اس نے اعلان کر دیا مسئلے کے ماننے کا بس مالیہ سے مراد ان کا مسئلے کا ماننا ہے. بات صاف سمجھ کہ مسئلہ مان رہا ہوں میں مسئلے میں انکار نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر میں کیوں غیر کی بات کروں جنہوں نے پیدا کیے جن کے قبضے میں کچھ ہے. آتخذ من دونی آلہہ ان یردن الرحمن بضر اللہ تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. آیا میں پکڑوں اللہ کے مع سوا اوروں کے الہ یہ تم کو حاجتوں میں پکاروں اگر خدا میرے لیے اگر مصیبت کا لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا جن کو تم نے سفارش بنایا ہوا ہے سفارش تم جب پکار رہے ہو ان کی سارے مل جائیں وہ اپنی سفارش کے مجھے ایک رائے کے دانے برابری فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پھر میرے جیسا بیوقوف کوئی نہیں کہ میں ان کو پکاروں حاجتوں میں اللہ کو چھوڑ کر ولا ینقذون وہ سارے مل جائیں مجھے خدا کی پکڑ سے بچا بھی نہیں سکتے. لو تقریر اس کے ہو گیا یہ ہے دعویٰ سورت کا. میں نے کہا تھا سورت کے درمیان میں دعویٰ آئے گا کہ خدا پکڑے کو جن کو شفیع قالی بنایا ہوا ہے شفیع غالب بنایا ہوا ہے. خدا کہتا ہے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا اگر میں پکڑنے پا رہا ہوں. جب کوئی چھڑا نہیں سکتا تو ان کو شفیع غالب کیوں بنایا ہوا ہے کیوں حج تمہیں پکار رہے ہو. حاصل یہ نکلا جن کو تمہیں شفیع غالب بنا کر پکارتے ہو خدا کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے. انی ضلع ضلال مبین میں ہو جاؤں گا اس گمراہی میں جو ظاہر میں رہو گی. انی آمنت بربی واسمعون میں ایمان لا چکا ہوں اپنے رب کے ساتھ بس تم سنو میری بات کو. یہ وہ لوہار ہے میں اتنا کرنا ہی تھا. آگے قرآن پاک نے کیلا آگے کیلا چھوڑ دو ٹھہر جاؤ. اتنا کرنا ہی تھا سارے علاقے کے لوگ شہر کے لوگ محارف ہو گئے. ایک غریب بھی ہو پھر سارے بے ایمان بڑے بڑے مخالف بھی ہو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا مر گیا. قرآن پاک میں ہے مرتی اعلان ہوتا ہے قیل ادخل الجنہ کہا گیا اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. مراد کیا ہے شہید کے لیے مقام ہے اور جنت داخل ہوتے ہوئے
جنت میں کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے افسوس میری قوم جانتی بما غفر لی ربی، اس مسئلہ توحید کو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یعنی اس مسئلے سے اللہ نے میرے کو کرم کیا ہے، مجھے معافی دے دی ہے، صرف معافی نہیں دی بلکہ جعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے بندہ بنا ڈالا ہے۔ حاصل یہ نکلا تخفیف دنیاوی بھی آ گئی انطاکیہ والوں کو یا کسی شہر والوں کے لیے کوئی بھی ہے، ساتھ ساتھ مسئلہ بھی آ گیا کہ عذاب الہی ان پر کیوں آیا، اور اس بندے نے اعلان کیا کیا ہے، اس نے کہا بھائی بات صاحب، خدا اگر مجھے مصیبت میں پکڑنا چاہے تو تمہارے سارے جن کو ہم مناتے ہیں سبھی شفیع بنا چکے ہیں، شفیع غالب سے مجھے پکارتے ہیں، سارے مل بھی جائیں مجھے ان کی مصیبت اپنی نہیں دور کرا سکتے خدا سے، تو میں کب مانتا ہوں کہ میں ان کو پکاروں، میرا دل تو نہیں مانتا۔ چنانچہ اس پر موت آئی، شہید ہو گیا، لو جی دعویٰ بھی آ گیا، توحید دنیا بھی آ گئی۔ مسئلہ کیا نکلا؟ میرے پیغمبر بات صاحب آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ خود قرآن پاک اللہ کی شہادت دے رہا ہے، لیکن یہ لوگ غور پڑے ہوئے یہ مانتے نہیں ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے، ان کو دیکھیں، ان کو کہہ دیجئے انطاکیہ والوں کا حال سن لیجئے، جو ان کے ساتھ ہوا وہی حال تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وما انزل اللہ علی قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلین، نہیں اتارا ہم نے اس کی ان کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے۔ قدرتی بات یہ تھی انطاکیہ والوں کو بھی خدا نے تباہ برباد کر دیا، وہ تو جنت میں پہنچ ہی گیا، لیکن جن اس کو نقصان دیا تھا مارا تھا خدا نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وما كنا منزلین، ہم نے اتارنے اور مراد کیا ہے، قوم کو تباہ کر دیا، لیکن تباہی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ کوئی بڑا لشکر میں اتارنا پڑا ہو، ہمارے لیے کیا ہے، ان کان الا صیحۃ واحدہ، نہیں تو مگر ایک ہی چیخ تھی، فإذا هم حامدون، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ یا حضرت العباد ما یاتم رسول اللہ کانوا به یستہزئون، یہاں مرزائی مانا کرتے ہیں، کیا رہے، یہی اس قسم کی آیات ہوتی ہے جہاں مرزائی ابتداء نبوت کے لیے ایک بلا مانا باتیں کرتے ہیں، وہ مانا یوں کرتے ہیں، حالانکہ پہلے صاحب مانا دیکھ لیجئے، صاحب یہ ہے یا حضرت ہائے افسوس ان بندوں پر، ہائے افسوس ان بندوں پر جو ایمان سے محروم رہے، کہ نہیں آتا رہا ان لوگوں پاس کوئی رسول بھی، لیکن لوگ استہزاء کر کے پیغمبروں کو چھوڑتے رہے، جس وجہ سے قوم کو خدا نے تباہ برباد کیا ہے۔ اور آپ یہ کہ آئندہ کوئی آئیں گے، ماضی استمراری کے بجائے مضارع بولا جا رہا ہے، چنانچہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں ماضی استمراری کی جگہ پر مضارع آ جاتا ہے۔ اللہ یستحی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ہے، قرآن پاک میں اس قسم کی آیتیں ماضی استمراری کے مضارع کئی مقام پر بولا گیا ہے، یہاں بھی ہے، جو قومیں ختم ہو چکی تھی، مٹ چکی ہیں، قرآن کہتا ہے افسوس ایسے ان لوگوں پر، جب بھی بار پیغمبر آیا کرتے تھے استہزاء کر کے پیغمبر کی مخالفت کیا کرتے رہے، اور اس سے خدا اپنے قوموں کو مٹاتا رہا۔ یہ نہیں مراد کہ آئندہ رسول آئیں گے، ہیں یہ آتی ہے ان رسول، آئندہ رسول آئیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ آگے میں نے کہا تھا 4 دلائل آئیں گے دعوے کے لیے، ایک ہی دلائل کو دیکھتے جائیے، ایک پہلی ایک عالم یہ رہو، نہیں سوچے ان مشرکوں نے، نہیں سوچے ان مکے والوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہم نے ہلاک ان سے پہلے بستیوں کی بستیاں، قرن ایک زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، قرن ایک زمانے کے لوگوں کو کتنے ہم نے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، ہلاک کیا، کیا منع ہلاک کیا، یہ اس کا بدل ہے، بدلہ اس سے مراد یہ مقصودی بات یہ ہے وہ لوگ ہماری طرف لوٹے نہیں، وہ لوگ یہ جو مر گئے مٹ گئے تباہ ہو گئے وہ ہمارے لوٹے نہیں۔ اگر ان کی کوئی شفیع غالب تھے، کوئی تھے کام کروانے والے، جو چاہتے خدا سے کروا لیتے، جو عقیدہ ہے ان مشرکوں کا
کہ پیر فقیر خدا کے آگے یا پیغمبر اللہ کے آگے پیر فقیر جو ہوتے ہیں خدا سے جو بات چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں، خدا کی باتوں کو رد نہیں کرتا۔ اگر میں جس کے مشہور کے وہ آج میں نے کر پڑا تھا حضرت گنگوئی نے جس کی تردید کی ہے کہ جو روح واپس کر دیے، روح یہ کر دی وہ کر دی پیر نے۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ بات تھی کوئی مجھ سے کروانے والا ہوتا اور مجھے واپس کروانے والے ہوتا، لوٹانے والے ہم نے ہلاک کیا تھا، ان کی شفاعے غالبہ نے جن کو شفیع غالب بنا کے پکار رہے تھے جی کروا لیتے ہیں، جو چاہتے کروا لیتے ہیں، کیوں نہ واپس کروایا؟ یعنی انہوں میں لے بھی یوں وہ مشرک پھر لوٹے نہیں، ہلاک کیا لوٹے کوئی نہیں، کوئی لوٹانے والے کلن نہیں، سارے لمبا بمن اللہ مگر سب کے سب ہمارے آگے حاضر کیے گئے ہیں۔ یعنی کوئی ہم سے کام کروانا درکنار رہا ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وہاں سے کوئی ایسی بات نہیں کہ کروانے والا ہو وہ تو حاضری دے گا، باقاعدہ اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا۔ حاصل کیا نکلا؟ پہلی دلیل تم کہتے ہو یہ کام کروا دیتے ہیں، اگر کروانے والے ہیں جو ہی چاہتے ہیں خدا سے کروا لیتے ہیں، کہو ان کو کہ قوم ہی مٹ گئی، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، قرون کی قرون ختم ہو گئے۔ جن بزرگوں کو وہ پکارتے تھے، جن پیروں فقیروں کو پکارا کرتے تھے شفیع غالب سمجھ کر، انہوں نے کیوں نہیں چھڑایا؟ آج تک کیوں نہیں واپس کیا؟ اس وقت عذاب سے کیوں نہیں چھڑایا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی شفیع غالب خدا کا بن نہیں سکتا۔ ایک دوسرا فرض ہے بسرت احییناہا وخرجنا منہا حبا فمنہم یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون فیہا من الثمر وما عملت ایدیہم افلا یشکرون سبحان الذی خلق السماوات كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون۔ یہ جی دوسری دلیل میں نے کہا تھا دعوے کی چار دلیلیں آئیں گی، ان کے لیے نشانی یعنی ان مشرکوں کے لیے جو اللہ کے سوا غیروں کو شفیع غالب سمجھے پکار رہے ہیں، نشانی دیکھو زمین اور المیتا زمین مردہ ہوتی ہے، احییناہا ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین ہے، ہم نشانی مشرکوں کو ان کی شرک سے ہٹانے کے لیے دے رہے ہیں، زمین مردہ ہے، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، احییناہا پانی اتارتے ہیں اس کو زندہ کر دیتے ہیں، وخرجنا منہا حبا نکالتے اس میں سے ہم زمین میں سے دانے، ومنہا بعض کو تم کھاتے ہو، وجعلنا فیہا من جنات ہم نے باغات کھجوروں کے رکھ دیے، وعناب انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون ہم نے جاری اس کے اندر کے چشموں میں سے، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ یہ کھان کے پھلوں میں سے، وما عملت ایدیہم رات کے اب آئی بخش جگہ ما عملت ایدیہم بازار مراد انسان پر لکھے گئے لیکن ساری مخلوق مراد ہے، یہ ان کو ان کے ہاتھوں نے مراد کیا ہے؟ ہم نے یہ جتنے کام بھی